صاحب قبلہ فرمائیے کہ وہ لابیز جن کا ذکر شہیدی صاحب نے کیا، کیا ان کی کمر ٹوٹ چکی ہے؟ اور جو پیغام پاکستان کے جو مقاصد ہیں اور تفصیلات ہیں اس بارے میں آپ ناظرین کو آگاہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں پیغام پاکستان کی محب وطن جو ایک بہت بڑی تعداد ہے، 22 کروڑ عوام پر مشتمل، یہ ان کے دلوں کی آواز بھی ہے اور ان کے لیے نوید مسرت بھی ہے، روشنی کا ایک مینار ہے۔ میں کر نہیں کہتا، یہ پیغام پاکستان ان کے لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ روشنی کا ایک مینار ہے۔ بلا شبہ میں سب سے پہلے بات یہاں شروع کروں گا کہ وطن عزیز پاکستان اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت کا نام ہے، جس کی قدر کرنا ہمارا ایک ایمانی فرض ہے، ہمارا ملی، قومی اور شرعی فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہوئے استعاذنا ربکم لئن شکرتم لازیدنکم، جب میں کوئی نعمت عطا کرتا ہوں تو اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ تم اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو یقیناً پاکستان بہت سارے پہلوؤں سے میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام ہے۔ دنیا بھر میں گھومنے پھرنے والے میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ پاکستان اپنے جغرافیائی محل وقوع کے اعتبار سے بھی، موسموں کے لحاظ سے بھی، جو اللہ نے یہاں پر بے شمار ہمیں نعمتیں عطا کر رکھی ہیں پھلوں کی شکل میں، اجناس کی شکل میں، اس کے لحاظ سے بھی، اور پھر پاکستان کی جو قوم ہے جفا کش، محنتی، ذہین، اس اعتبار سے بھی، اور پاکستان کی ہماری جو پاک فوج ہے ان کی صلاحیتوں کے اعتبار سے بھی اور ان کے خلوص کے لحاظ سے بھی، یہ دنیا کی میں سمجھتا ہوں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جس کی قدر کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا اسوہ مبارکہ بھی یہ ہے، آپ نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے، آپ نے مدینہ سے محبت کر کے اور مدینہ کے بارے میں یہ کہا تھا، اللہ محبب الینا المدینہ کا حبنا مکہ و اشد، اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت اسی طرح ڈال دیں جس طرح آپ نے مکہ معظمہ کی محبت ڈالی، اب اسی طرح مدینہ منورہ کی ہمارے دل میں محبت ڈال دیں کہ اب ہمارا یہ وطن ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ، آپ کی سیرت طیبہ، آپ کی اسوہ حسنہ سے ہمیں یہی پیغام ملا ہے کہ ہم نے اپنے وطن سے محبت کرنی۔ تو یقیناً بدقسمتی سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس پاکستان میں جی اب یہ بتائیے کہ پیغام پاکستان تو پھر یہ محبت کی علامت ہے، اس کی تفصیلات سے ناظرین کو آگاہ کیجیے۔ جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بدقسمتی سے یہاں کچھ ایسے وہ لوگ جو شعوری طور پر، یا میں کہتا ہوں بڑی حد تک لا شعوری طور پر استعمال ہوئے، میں انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے، بات ان کی، وہ شعوری طور پہ تھے، جی وہ ہو رہے تھے، وہ ممکن ہے لا شعوری طور پہ۔ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے، بات ان کی، میں انہی کی محفل سجا رہا ہوں، چراغ میرا رات ان کی، یہ کام یہاں پہ ہوا۔ واعظ قوم میں وہ پختہ خیالی نہ رہی، لیکن الحمدللہ دیر آئے درست آئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب پاکستان قائم ہوا تھا اس وقت بھی دنیا نے دیکھا کہ مولانا شبیر احمد عثمانی دیوبندی مکتبہ فکر کے تھے، اسی طرح علامہ کفایت حسین وہ شیعہ مسلک کے تھے، اسی طرح حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب وہ بریلی مسلک کے، پیر گولڈا شریف وہ بریلی مسلک کے تھے، حضرت علامہ سید محمد دو غزنوی رحمۃ اللہ علیہ وہ اہل حدیث مسلک کے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر پاکستان کی تحریک میں ایک ہراول دستے کا کردار ادا کیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ نعرہ عوام کو دیا جس کی برکت سے دنیا نے دیکھا پاکستان قائم ہوا ہندوؤں کی مخالفت کے باوجود، اس دور میں جتنے بھی غیر مسلم وہ جو ہمارے استعمار تھا ان کی مخالفت کے باوجود۔ لیکن اب کیا ہوا کہ پاکستان کے اندر جب یہ عناصر کھڑے ہوئے تو اب میں سمجھتا ہوں الحمدللہ یہاں پہلے بھی، یعنی جب سے پاکستان قائم ہوا اس وقت سے لے کے آج تک بڑی تعداد علماء کی، تمام دینی مکاتب فکر کے جو جید قائدین اور علماء ہیں، ذمہ داران ہیں، محب وطن ہیں، دین کے خیر خواہ ہیں، ان کی ہمیشہ سے یہی پالیسی رہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان کے شر سے، جس کے ہاتھ کے شر سے سارے مسلمان محفوظ رہیں۔ المؤمن من امنہ الناس علی دمائهم و اموالہم، اور مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے صرف مسلمان ہی نہیں، یہاں رہنے والے غیر مسلم بھی، من امنہ الناس، سارے انسان محفوظ ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں جو بڑی اکثریت تھی اب الحمدللہ وہ سب سر جوڑ کر بیٹھے ایوان صدر میں، جیسے ابھی علامہ شہیدی صاحب ارشاد فرما رہے تھے 16 جنوری سن 2018 کو ہمارے بہت سارے اداروں نے، ہمارے ریاستی اداروں نے مل کر اپنی ذمہ داریوں کا احساس کیا۔ میں اس موقع پر سچی بات ہے بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کے جو شعبہ تحقیقات اسلامی کا ادارہ ہے، میں اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے بڑی اس میں محنت کی، جد و جہد کی، تمام مکاتب فکر کے علماء کو اکٹھا کر کے
ایک متفقہ فتویٰ دیا، اور وہ فتویٰ اس تناظر میں دیا ہے کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، یہاں رہنے والے جو مسلمان تمام مکاتب فکر میں وہ بٹے ہوئے ہیں، ان سب کے بارے میں ہم سب کا نقطہ نظر یہ کہ لا نکفر احدا من اہل القبلہ، جتنے بھی قبلے کی جانب بیت اللہ کی جانب رخ کر کے نماز پڑھنے والے، انما المؤمنون اخوہ، وہ سب مسلمان ہیں، وہ سب ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں، ولا تکونوا من المشرکین الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو اپنے دین کے اندر اس طرح کی تفریق پیدا کر دیتے ہیں، جس کی ابھی نشاندہی کر رہے تھے شہیدی صاحب، کہ وہ ایک دوسرے کے قتل کے درپے ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا خطبہ حجۃ الوداع میں کہ لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رکاب بعض، میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ اسے کی گردنیں کاٹنے لگ جو۔ وہ جو سلسلہ تھا الحمدللہ میں سمجھتا ہوں پیغام پاکستان کے اس خوبصورت پیغام کے بعد جو ایک روح پرور، ایمان افروز، بصیرت آمیز اور کتاب و سنت کی تعلیمات سے اخذ کردہ ہے، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں الحمدللہ ایک سال کے اندر ہم نے امن کی خوشبو پورے پاکستان میں دیکھی ہے، اخوت کی ہم نے فضا پورے ملک میں دیکھی ہے۔ جیسے ابھی شہیدی صاحب فرمایا تمام جامعات میں، تمام مدارس میں، تمام مساجد میں یہ پیغام الحمدللہ عام ہو چکا ہے، اس میں سب نے اپنی اپنی بساط کے مطابق اس میں حصہ ڈالا ہے، تمام مکاتب فکر کے علماء، جید ممتاز قائدین، وہ سب اس میں شامل ہوئے اور سب نے الحمدللہ مل کر کندھے سے کندھا ملا کر پاکستان میں رہنے والوں کو بھی یہ پیغام دیا کہ ہم سب بھائی بھائی ہیں، اور صرف مسلمان ہی نہیں، یا رہنے والا غیر مسلم وہ بھی استحقاق رکھتا ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرنا، جو رسول کریم علیہ السلام کی تعلیم ہے، جو کتاب اللہ کی تعلیم ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، تمام بنی آدم وہ فضیلت والے ہیں اور احترام کے لائق ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا تھا من قتل مواحدن، اگر کسی نے کسی غیر مسلم شہری کو کسی مسلمان ریاست میں قتل کر دیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں لم یجد رائحۃ الجنہ، جنت میں اس نے کیا جانا، وہ تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ آپ فرماتے ہیں نا حجیج یوم القیامہ، میں غیر مسلم کو تنگ کرنے والا، ستانے والا مسلمان، اس مسلمان کے خلاف قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں کیس درج کروں گا۔ تو یہ پیغام پاکستان ہے، الحمدللہ آج اس کی خوشبو پورے پاکستان میں پھیل چکی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں 2019 کا جو جنوری ہے یہ ہماری تجدید عزم کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہم نے انشاءاللہ پورے ملک میں اس فضا کو عام کرنا ہے۔ میں اس موقع پر کوئی نور ٹی وی کی انتظامیہ کو اور بھائی وقاص خالد صاحب، آپ کے اس جو آپ کا پروگرام ہے راہ فلاح، میں آپ کو اور آپ کی انتظامیہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج آپ نے اس پروگرام میں اس پیغام پاکستان کو شامل کر کے اپنی ایمانی اور اپنی قومی اور ملی جو ذمہ داریاں تھیں ان کو ادا کیا۔ اللہ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔